بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا نبی مومنین سے اولا ہے، نبی نہ مومنین سے اعلیٰ ہے، نہ مومنین پر مولا ہے، تو یہ امت کا ملا کیوں کہتا ہے یہ ہم جیسے ہیں؟ بھئی یہ ہم جیسے کیسے ہیں؟ یعنی قرآن بھی کہہ رہا ہے یہ اولا ہے اور یہ کہتے ہیں ہم جیسے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ کبھی کبھی وہ جو بعض لوگ آپ کو نظر آتے ہوں گے مدینہ منورہ میں جو ٹوک رہے ہوتے ہیں کہ تو آپ نے دیکھا ہوگا، وہ کہتے ہیں جی ہم جیسے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، یہ زندگی میں ہم جیسے تھے، رحلت کے بعد بھی ہم جیسے ہیں۔ تو انہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ دعویٰ بھی انہی کا ہے کہ قرآن کافی ہے، دعویٰ بھی انہی کا ہے کہ ہمیں قرآن کافی ہے، اور قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی مومنین جیسا نہیں ہے۔ نبی تو اولا ہے مومنین سے، نبی اعلیٰ ہے مومنین سے۔ النبی اولا بالمومنین من انفسہم، مومنین کے نفسوں سے اولا ہے۔ مومنین میں کوئی نہیں ہے جس کا نفس نبی جیسا ہو۔ میں بھی اور لفظوں کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مومنین میں کوئی نہیں ہے جس کا نفس نبی کے نفس جیسا ہو۔ تو جو نبی کے نفس جیسا جس کا نفس نہیں ہے، وہ کیسے برابری کر رہا ہے اس کی جس کا نفس علی کہلائے؟ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ ہم اپنا نفس لاتے ہیں، تم اپنا نفس لاؤ۔ ہم اپنے جیسا لاتے ہیں، تم اپنے جیسا لاؤ۔ نبی کے جیسا اگر کوئی امت میں ہے تو وہ صرف مولا علی کی ذات۔ النبی اولا بالمومنین من انفسہم ازواجہ وازواجہ امہاتہم۔ میرا محترم مجمع میرا تھوڑا سا گردن ہلا کے ساتھ دے۔ اتنا بڑا مجمع یہاں بیٹھا ہے، ہم سب یہاں ایک جیسے ہیں نا، کوئی نبی تھوڑی ہے، کوئی معصوم تو نہیں ہے۔ اتنا بڑا مجمع جو ہم ایک جیسے بیٹھے ہیں وہی ایک جیسے نہیں ہے۔ کوئی بھی تو کسی جیسا نہیں ہے۔ انتہائی اہم دستاویزات پر دستخط کے بعد ہم سے کہا جاتا ہے انگوٹھا بھی لگاؤ۔ بھائی دستخط کر دیے، پڑھے لکھے تھے، دستخط کر دیے، انگوٹھا کیوں لگوا رہے ہو؟ تو انہیں شاید خود بھی نہیں پتا کہ یہ نظام کیوں بنایا گیا ہے۔ دنیا میں جتنے ارب انسان رہتے ہیں نا، کسی کا کسی جیسا انگوٹھا نہیں ہے۔ یعنی دستخط جعلی ہو سکتا ہے، اللہ کا بنایا ہوا جعلی نہیں ہوتا۔ ہم بڑے بڑے پیروں فقیروں کے پاس دعاؤں کے لیے جاتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں اور دعا کروانے کے لیے جاتے ہیں۔ خود ہمارے گھر میں اللہ نے ہمارا ایک پیر رکھا ہوا ہے۔ یہ جو ماں ہے نا، یہ اللہ نے ہمارے گھر میں ہمارا پیر رکھا ہوا ہے۔ اس سے جا کر اگر کہہ دینا کہ آپ دعا کر دیں تو یقین جانیے کہ شاید ان پیروں کی دعائیں قبول نہ ہوتی ہوں ہمارے لیے، لیکن اس پیر کی دعا قبول ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ماں واحد رشتہ ہے اور پھر اس کے بعد باپ۔ یعنی اگر ترتیب میں لیں گے تو ماں باپ میں اولا کون ہے؟ ماں باپ میں بھی اولا ماں ہے۔ خانہ کعبہ کو دیکھنے والوں، تمہارے اپنے گھر میں ایک ایسا وجود ہے جسے دیکھنے کا ثواب کعبے کو دیکھنے کے برابر ہے۔ مل کے بولے نعرہ بر محمد و آل محمد، نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی بہت بڑا وجود ہمارے گھروں میں۔ ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، قدر کرو اپنی ماں کی، اہمیت جانو اپنی ماں کے زندہ رہنے کو اور ہونے کو۔ ماں عجیب رنگ ہے اس کا۔ ہر رشتے میں کوئی مطلب ضرور ہے، ہر رشتے میں کوئی مطلب ضرور ہے۔ حتیٰ بھائی بھائی سے مطلبی ہو جاتا ہے، حتیٰ چاچا بھتیجے سے اور بھتیجا چاچا سے مطلبی ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات بہنیں اور بہن بھائی بھی مطلبی ہو جاتے ہیں، لیکن واحد رشتہ ہے جو بغیر غرض کے محبت کرتا ہے، اور وہ ماں کا رشتہ ہے۔ ماں کسی مطلب سے محبت نہیں کرتی، عجیب رشتہ ہے۔ یعنی اگر کوئی کہے کہ نہیں مولانا ایسا نہیں ہے تو بتائیے کیا ایسا ہوتا ہے کہ جو کماؤ پوت ہے اس کے لیے زیادہ محبت، اور جو کما نہیں رہا کسی پریشانی میں ہے اس سے کوئی محبت نہ ہو؟ ہم نے تو الٹا دیکھا ہے۔
جو زیادہ پریشان نظر آتا ہے اس کی محبت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے. کیا نہیں آپ اس کا خیال نہیں کرتی, وہ تو اتنا حیثیت والا ہے, اس کی تو تنخواہ اتنی کا, وہ تو خوش ہے, اس کے بچے خوش ہیں, میرا یہ بچہ پریشان ہے. یعنی جو خوشحال ہے اسے کوئی غرض نہیں کہ میرا یہ دونوں بچوں میں اسے زیادہ اہمیت دوں جس کے پاس پیسہ زیادہ نہیں, اس سے زیادہ اہمیت ہے جس کے پاس پیسہ کم ہے. ماں, خاص طور پر ماں, خدا کی, اللہ کی صفت ربوبیت کا جلوہ ہے. ہاں وہ رب مطلق ہے, یہ رب محدود ہے, وہ پوری کائنات کا رب ہے, لیکن جو پوری کائنات میں اللہ کرتا ہے نا, یہ 4 بچوں میں ماں کرتی ہے. یہ 4 بہن بھائیوں میں وہی کام جو پوری کائنات میں اللہ کرتا ہے, وہ 4 بہن بھائیوں میں یہ ماں کرتی ہے. ایک مثال دینے جا رہا ہوں. اگر کسی ماں کا کوئی بچہ اغوا ہو جائے, راہزن اسے چھین کر لے جائیں, تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے آ جانے پر, اس کے واپس آ جانے پر آپ دیکھیں گے کہ بچے تو 4 ہیں مگر ماں کو زیادہ محبت اس بچے سے ہو گئی ہے جو بچہ اغوا ہو گیا تھا. آپ کہیں کہ اور بھی تو بیٹے ہیں, آپ ان کا تو اتنا خیال نہیں کرتی, اس کے کھانے کا خیال, اس کے آنے جانے کا خیال, اس کے بستر کا خیال, ہر بات آپ اس کے حوالے کر دیتی ہیں. آخر کیا ہے, کیا کروں, یہ مجھ سے چھن گیا تھا اور چھننے کے بعد دوبارہ مجھے ملا ہے, تو اس سے محبت بڑھ گئی. مجھے بھی نہیں پتا کیوں محبت ہے, مجھے بھی نہیں معلوم کہ محبت کیوں بڑھ گئی, بس اندر سے مجھے ایک ہوک سی اٹھتی ہے, اگر ایک لمحہ بھی یہ دیر ہو جائے, اس کو تاخیر ہو جائے تو یہ مجھے یاد آنے لگتا ہے, مگر سبب یہی پتا ہے کہ یہ مجھ سے چھن گیا تھا. عزیزان گرامی, میں نے بہت غور کیا کہ اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کیوں کرتا ہے. ان اللہ یحب التوابین, اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. یا اللہ, کیا تو نماز روزہ کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا؟ یہ توبہ کرنے والوں سے اللہ کیوں محبت کرتا ہے؟ اگر توبہ کرنے والوں سے اللہ کیوں محبت کرتا ہے یہ سمجھ میں آ جائے گا نا, تو ماں اغوا ہو جانے والے بچے سے کیوں محبت کرتی ہے یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. اللہ کیوں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے؟ اللہ اس لیے توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے کہ یہ شیطان کی وادی میں اغوا ہو کے چلا گیا تھا, اب یہ پلٹ کر واپس آیا ہے, اللہ کی محبت بڑھ گئی. ماں, میں نے کہا کہ ماں اللہ کی صفت ربوبیت کا جلوہ ہے. جی, اگر کبھی ابا ناراض ہو گئے, کسی بچے کو غصے سے کہا خبردار گھر میں قدم نہیں رکھنا, تو ماں اس انتظار میں رہتی ہے کہ ابا سوئیں تو میں دروازہ کھول کے اسے اندر لے لوں. باپ کو یہ 4 دن بعد راضی کریں گے, مگر ماں تو کبھی ناراضی نہیں ہوتی, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ راضی ہو جاتی ہے. بڑے بڑے گناہ کرنے والوں کی مائیں, یعنی ماؤں کا جرم کرنے والوں کی مائیں, جو اپنی ماؤں کا جرم کرتے ہیں, ماؤں کے دل دکھاتے ہیں, وہ ایک مسکرا کے دیکھنے پہ راضی ہو جاتی ہے, ختم کر دیتی ہے بات, بعد میں دہراتی بھی نہیں ہے کہ تم نے ایسا کیا تھا. اگر یہ بات میری نہیں روشن ہے تو عزیزو, اللہ کی صفات میں ایک صفت ہے, دعائے کمیل میں آپ شب جمعہ پڑھتے ہیں, یا سریع الرضا, اے جلدی راضی ہو جانے والے. وہ جو اللہ جلدی بندے سے راضی ہو جاتا ہے اس کی صفت ہے ماں. ہر ماں اپنے اولاد کے لیے تکلیف اٹھاتی ہے, زحمتیں اٹھاتی ہے, برداشت کرتی ہے. شاید یہی سبب ہے کہ باپ کی نسبت ماں کی فضیلت اس لیے زیادہ ہے کہ اللہ کے ہاں گنا نہیں جاتا ہے, تولا جاتا ہے. ابا نے اتنی مرتبہ تمہیں لا کے چیزیں دی ہیں, یہ نہیں گنا جاتا, تولا یہ جاتا ہے کہ تکلیفیں کس نے اٹھائی ہیں. حملت ہو امہ کرہا, قرآن کہتا ہے ماں نے جو 9 مہینے تک حمل کیا اور اس کی ایک ایک لمحے کی تکلیف اٹھائی, تم ساری زندگی بھی ماں کی خدمت کرتے رہو تو ماں کی تکلیفوں کا بدلہ نہیں اتار سکتے جو اس نے 9 مہینوں میں ایک مرتبہ بھی کروٹ لی تھی. ایک مرتبہ بھی. حیدر بھائی, بچے جوان بیٹھے ہیں, میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں ماں, کیا معلوم آج کی اس مجلس کے بعد ان میں سے بہت سوں کے رویے ماں سے اچھے ہو جائے, یہ گھروں میں جائیں اور ماں سے لپٹ کے کہیں کہ آج مجلس سن کر آئے ہیں, آج کے بعد آپ سے اونچی آواز میں بات نہیں کروں گا. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. ہاں, یہ بڑی مشہور روایت, سرکار دو جہاں سے آ کر ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ, میں خدمت کرنا چاہتا ہوں ماں باپ کی, مگر میں ایک وقت میں یا باپ کی کر سکتا ہوں یا ماں کی کر سکتا ہوں, تو میں کس کی خدمت کروں؟ سرکار نے فرمایا ماں کی. پھر اس نے کہا یا رسول اللہ, دوبارہ ایسے ہی موقع ملے تو میں باپ کی کروں یا ماں کی؟ سرکار نے فرمایا ماں کی.
اس نے کہا یا رسول اللہ تیسری مرتبہ پھر ایسا ہی موقع ہو باپ کی خدمت کروں یا ماں کی؟ نبی نے فرمایا ماں کی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اگر چوتھی مرتبہ ایسا ہی ماحول بن جائے کہ میں ایک کی خدمت کر سکتا ہوں، ماں کی کروں یا باپ کی؟ سرکار نے فرمایا باپ کی۔ یعنی اگر تمہیں 4 موقع مل رہے ہیں تو 3 موقع ماں کے حوالے کرو۔ یہ آرزو ہے، نبی کی چاہت ہے، نبی کی خواہش ہے۔